اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. والعصر زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والے کے لیے، تانا دینے والے کے لیے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، ضرور اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جھانک لیتی ہے. بے شک وہ دوزخ یعنی حطمہ ان کو لمبے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی. والعصر یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن بہت ہی جامع سورت ہے، جس سورت میں رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے. اس سورت کے شان نزول میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا کافر زمانے جاہلیت میں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا، تو یہ کافر دوست جس کو ابو الاسودین بھی کہتے ہیں، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آپ بہت عقل مند آدمی تھے اور بہت عقل مندی سے کام کیا کرتے تھے، تجارت میں بہت نفع کماتے لیتے تھے اور بہت نفع ہوتا بھی تھا. آپ نے یہ کیا دھوکے کا سودا کر دیا کہ ایک اپنے باپ داداؤں کے دھرم اور مذہب کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے مذہب کو اختیار کیا، لات اور عزیٰ کی سفارش کو آپ نے چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ایمان قبول کرنا یہ کوئی دھوکے کا سامان نہیں ہے، یہ سب سے بہترین سودا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تعریف میں اس سورت کو اتارا اور دھوکے والوں کی وضاحت کو صاف کیا. والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر کے دو ترجمے نقل کیے ہیں. والعصر کا ایک ترجمہ کہ زمانے کا، کہ جس زمانے میں انسان نیک اعمال کر کے آخرت کو بھی سنوارتا ہے اور برے اعمال کر کے اپنی آخرت کو بگاڑتا بھی ہے، کہ جہنم کے حوالے بھی ہوتا ہے. اسی زمانے میں آدمی صبح شام سب کام اپنے انجام دیتا ہے. ایک یہ چیز ہے. اور عصر سے مراد عصر کا وقت بھی لیا ہے، اس طور پر کہ عصر کے وقت میں آدمی دن بھر کے کام کو سمیٹتا ہے، تاجر اپنے نفع اور نقصان کو سمیٹتا ہے کہ کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، اور دن بھر میں جس طریقے سے اس نے تجارت کی، اچھے طریقے سے تجارت کی، دھوکہ دیا، غلط طریقے سے مال کمایا، ان تمام کا حساب وہ عصر کے وقت میں لے رہا ہے. اس لیے عصر کی قسم کھائی کہ پورا زمانہ اس کو قسم کھا کر کے رب العالمین کہتے ہیں کہ تیری زندگی کی قسم. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو ایک برف والے سے سمجھ لیا کہ میں جا رہا تھا تو ایک برف والا اپنے برف بیچ رہا تھا
تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ ایک لمحہ بھی غفلت کرتا ہے تو اس کا برف ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی غفلت کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہ گئی۔ آدمی کا ہر لمحہ یا تو جنت کی پونجی تیار ہوتی ہے یا جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا ہے۔ یہ میں ابھی بولا، یہ میرا لمحہ گزرا، اب یا تو اس کو جنت والے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا یا جہنم کی سزاؤں میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ یہ لمحہ گیا گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کی قضا ہے، زمانے کی کوئی قضا نہیں، وقت کی کوئی قضا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑ دے تو اس روزے میں پوری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں، اس لیے کہ جو برکات ایک دن میں جو ملتی ہیں رمضان کے دن میں، وہ برکات پوری زندگی کی قضا میں بھی واپس نہیں آ سکتی۔ والعصر، زمانے کی قسم، اب میری عصر کی نماز قضا ہو گئی تو جب بھی مجھے موقع ملے گا میں توبہ کر لوں گا، عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ روزہ قضا ہو گیا، قضا کر لوں گا۔ حج چھوٹ گئی تو دوسرے سال کر لوں گا۔ لیکن یہ 5:02 ابھی ہوئے، اب یہ 6:02، یہ وقت گیا، اب یہ زندگی بھر کتنی بھی قیمت میں ادا کر دوں یہ وقت مجھے مل نہیں سکتا۔ میری زندگی کا یہ سال کہ میں 35 سال کا ہوا، 34 سال، 40 سال، جتنا بھی میں ہوا، اب یہ 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ آدمی کتنی بھی محنت کر لے، گیا، ختم ہو گیا۔ یہ چیز ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان زمانے کی قسم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی قسم کھانے کی، لیکن قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ تیری زندگی کی قسم، والعصر، زندگی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، کوئی بھی باقی نہیں، ساری دنیا کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان یہاں اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ یہ 4 چیزوں کو رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم یوں کہتے ہیں کہ زبان سے آدمی اقرار کر لے، نہ دل میں اس کا پختہ ارادہ ہو تو اس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ یقیناً وہ ایمان ہے۔ قرآن کریم اس ایمان کی تعریف کو دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں، ایمان کی طرف لاتے ہیں تو اس کے سینے کو صاف کر دیتے ہیں، یشرح، اس کے دل کو اطمینان کھول دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال سمجھاؤں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ابھی 1 لاکھ روپے انویسٹ کروں گا یا 20,000 روپے انویسٹ کروں گا تو مجھے 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن کے بعد مجھے اتنا منافع ملنے والا ہے۔ وہی کوئی کہے کہ آپ اتنے پیسے، یقین بھی ہے، پختہ بھی ہے کہ یہ آدمی دیتا بھی ہے اور لوگ وہ کماتے بھی ہیں اور یہ دھندا بہت اچھا ہے، پھر بھی کوئی آدمی کہے نہیں مجھے تو نہیں کرنا ہے، کون یہ کام کرے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کو یقین ہے تو وہ انویسٹ بھی کرے گا، اس کا نفع بھی حاصل کرے گا، شرح صدر ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا تو وہ پیسے انویسٹ کر ڈالے گا کہ چلو 5 دن کے بعد کچھ نہ کچھ منافع ملے گا، 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں اس کے دل کے اطمینان پر ہے۔ اطمینان ہوگا تو لاکھوں کروڑوں روپے ڈال دیتا ہے زمین لینے کے لیے، اطمینان کی بات ہے۔ اطمینان ہو آدمی کو، اگر ایمان پر اطمینان اور بھروسہ کامل ہے تو آدمی کو معلوم ہے کہ رب نے فرمایا کہ ایک سبحان اللہ کہے گا آسمان و زمین کے بیچ میں سے آدھا بڑھ جائے گا، اور الحمدللہ کہے گا پوری دنیا بڑھ جائے گی۔ یہ ہیں تو یہ اطمینان کی بات ہے۔ پھر آدمی کہے کہ تکبیر اولا، اطمینان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تکبیر اولا پر کیا ثواب رکھا، صف اولا میں کیا ثواب رکھا، تو وہ ضرور اپنا وقت نماز میں انویسٹ کرے گا، سبحان اللہ میں انویسٹ کرے گا، قرآن میں انویسٹ کرے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ اپنی نماز کو قضا نہیں کرے گا، قرآن کو قضا نہیں کرے گا۔ تو شرح صدر کا یہ مطلب ہے، ایمان میں شرح صدر، کہ آدمی کو دھوکہ ہی نظر نہ آئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ دو چیزیں انسان کو اعمال صالحہ سے دور کر دیتی ہے. دو چیزیں، ایک آدمی میں شبہات ہو، شک، اور دوسری چیز ابن تیمیہ نے لکھی ہے کہ شہوات نفسانیہ، نفسانی خواہش. اب مجھے شک ہو کہ مجھے یہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی تو میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. یہ شبہات، عقائد میں شبہات، آدمی سوچتا رہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، یہ شبہات. اسی لیے آدمی کو کہا کہ اتنا علم کامل رکھے کہ آدمی اس کے ایمان کو اس کو ثابت قدم رکھ دے، اس کو جما دے اعمال صالحہ پر. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آدمی علماء کی مجلس میں، ایمان والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کریں تاکہ اس کو یقین ہو جائے. شیطان نے کہا کہ ایک آدمی نے شیطان کو پوچھا، چیلوں نے شیطان سے سوال کیا کہ کوئی عالم مرتا ہے تو آپ اتنے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک جاہل عوام مرتا ہے تو آپ اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے، آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ تو کہا چل میں تجھے اس کا حساب سناتا ہوں. چنانچہ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور ایک عوام کے پاس گیا پہلے، اور جا کر کے اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انڈے کی بقدر جگہ میں، ہتھیلی میں اس کو سمیٹ لیں گے. انڈا ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ جگہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، چوڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی جگہ میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور 7 زمین کو سمیٹ لیں گے. کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ ممکن تو نہیں ہے، یہ تو بڑا ہو جائے گا اتنا. تو کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پوری زندگی نماز بھی پڑھے گا تو شک کے ساتھ پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا تو شک کے ساتھ رکھے گا کہ کیسے اللہ کی طاقت، اللہ کے لیے ہوگا. نماز تو پڑھ لے گا لیکن شکوک کے ساتھ، حج بھی کرے گا، تہجد بھی پڑھے گا لیکن شک کے ساتھ. چلو عالم کے پاس میں لے جاتا ہوں. تو ایک عالم کے پاس گیا، عالم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ 7 آسمان 7 زمین کو ایک ہتھیلی میں اللہ سمیٹ لیں گے انڈے کے، اس کو بڑا بھی نہیں ہوگا یہ ہاتھ. بول. تو کہا کہ میرے رب نے کہا ہے کوئی شک نہیں ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ کر لے تو اس کی طاقت، کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کرے پھر بھی یہ عبادت میں ہے، یہ شک کے ساتھ زندگی ہی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان والے، اللہ والوں کی مجلس میں آدمی بیٹھے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہوئے. ایمان سے کیا مطلب؟ کہ آدمی کو شکوک و شبہات سے دور کر دے. اگر نماز پڑھنے میں مجھے میری تجارت کا نقصان نظر آتا ہے تو ابھی تیرے ایمان کے بارے میں شک میں ہے. اگر تیری نیند تجھے نہیں اٹھا رہی ہے تو تیری نماز کے، تیرے ایمان کے بارے میں تو شک میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجارت، ان کے باغات بڑے پکے پڑے ہیں. حضور نے حکم دیا کہ چلو جانا ہے. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس میں اور برکت دے دے گا کسی اور جگہ سے. چھوڑ کر کے چلے گئے. تو آدمی اگر نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی تجارت کے بل بوتے پر تو ایمان کے بارے میں اس کا شکوک و شبہات ہے. شرح صدر ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے، میرے رب نے کہا ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. الا الذین آمنوا، یہ آدمی جو ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی نفع میں ہے، وہ نفع میں رہے گا. ایمان کیا چیز ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی. اگر گناہ کا خطرہ دل میں محسوس ہو، اگر کوئی اعمال چھوڑنے کا خطرہ محسوس ہو تو اپنے دل کو کہے کہ تو مومن ہے. اگر مومن ہے کہ تو اللہ کی بات مان لے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اعمال صالحہ، کہ آدمی ایمان پر بس نہ کرے، اعمال صالحہ بھی کرے، کہ نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے. واطوا، اب یہ 2 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ آدمی 2 کام کر لے تو بس ہو گیا. نہیں، 2 چیزوں کی تاکید ہے کہ تو ایمان لایا، تو نے نیک اعمال کیا تو بس نہیں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم کر، اور وتواصوا بالصبر، نہی عن المنکر، گناہوں سے روک، صبر کرا، ان کو روک کہ آپ ان لذتوں کو چھوڑ دو. یہ پر بس نہیں ہے کہ آدمی اعمال بھی کرے. اگر آدمی بہت تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بچہ گھر میں سویا پڑا ہے، کہا کہ اس کی تربیت تیرے ذمہ ہے. اگر تیری سوسائٹی میں لوگ بے نمازی ہے، وتواصوا بالحق، تو ان کو تعلیم دے کہ وہ امر بالمعروف کر
غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش اور فکر کر۔ یہ 4 چیزیں ہیں انسان کی کامیابی کی، کہ ایک تو ایمان مضبوط، نمبر 2 اعمال صالحہ میں پختگی، نمبر 3 وتواصوا بالحق، کہ حق پر جمے رہنا، یعنی امر بالمعروف ایک ترجمہ تھا اس کا یہ کہ بھلائی کی طرف لے جانا، جمے رہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، اور وتواصوا بالصبر، اور نہی عن المنکر، اگر غلط کام ہے اور برے کام ہے اس پر آدمی رک نہیں سکتا، گناہوں کی عادت پڑی ہے رک نہیں سکتا تو صبر کرے۔ وتواصوا بالصبر، اس کو وصیت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پورا قرآن نہ اترتا نہیں، یہ خالی صورت اتر جاتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے صورت کافی تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایمان، اعمال صالحہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کے بغیر آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ لہذا خود نماز پڑھیں، اعمال صالحہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ 4 چیزوں پر مداومت کریں۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے دوسری صورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ 3 کافر، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اخنس ابن شریک، یہ 3 بندے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لان تان کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لان تان کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے، بہت غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ اور اخنس ابن شریک، یہ 3 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ لمزہ یہ کیا چیز ہے؟ اس سورت میں 3 برائیوں کو بیان کیا ہے، 3 گناہوں کو، ہمزہ، لمزہ اور جمع مالم وعددہ، 3 چیزیں۔ ہمزہ کہتے ہیں آدمی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا۔ لمزہ کہتے ہیں کسی کے سامنے اس کی عزت کو گرا دینا، اس کے سامنے روک بائی ٹوک ایسا کہہ دینا کہ ان لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائیں۔ اور جمع مالم وعددہ، مال کو جمع کرنا اور اس کو محبت میں گن گن کرنا کہ بہت آ گئے، روزانہ اس کو گننا، صبح شام اس کو گننا اور اس کے وقتوں کو ضائع کرنا۔ تو یہ ہمزہ لمزہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو نیک اعمال سے روک دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے رکا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک بندہ تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور ایک بندہ یہ گنہگار تھا بہت۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہوا تو وہ نیک بندہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو لیا۔ اب وہ گنہگار جو تھا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا کہ چلو چلتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ بندہ اپنے دل میں کوسنے لگا کہ یہ گنہگار ہیں، یہ نبی ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو میرا اور یہ دونوں کی تو بن سکتی ہے، میری اور نبی کی تو، لیکن یہ تو گنہگار ہے، بہت گناہ کرتا ہے، یہ کیوں ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا یہ کیا بات ہے، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں تو ہم دونوں کو جمع کر دیا، کل قیامت میں ہم کو جمع نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ پر وحی آئی کہ اس کو کہو کہ دعا قبول ہو گئی۔ کہا کہ آخرت میں جمع نہیں ہوں گے، کہا کہ تو جہنم میں جائے گا نہ وہ جنت میں جائے گا۔ قبول ہو گئے، وہ جنت میں جائے گا نہ تو جہنم میں جائے گا، تجھے الگ ہی چاہیے تو الگ جائیں گے دونوں۔ یہ چیز ہے۔ تو آدمی اگر کوئی گنہگار ہے، یہ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ کی ہے، اس میں کوئی صحت یاب ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی گنہگار ہے تو کوئی نیک بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو صحت والوں کو چاہیے کہ بیماروں پر رحم کریں، نیک لوگوں کو چاہیے کہ گنہگاروں پر رحم کریں۔ ایسا نہیں تجھے توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی تو گنہگاروں پر رحم کر، وہ بیچارہ ہے، اس پر رحم کا ہاتھ پھرا، اس کو سمجھا۔ یہ نہیں کہ تو اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ غیبت کر، یہ وہ کرتا ہے، اس کی غیبت کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر تو اس کو سنوار سکتا ہے تو اس کے سامنے جا کر کے بات بول، اس کو سمجھا، اس کے لیے نماز پڑھ، اس کے لیے دعا کر،
یہ تیری حقیقی محبت ہے اس بندے کے ساتھ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ خرابی ہو ہر اس بندے کے جو ہمزہ اور لمزہ ہے، یعنی جو سامنے بولنے والا ہے، جو غیبت کرنے والا ہے اور جو سامنے بولنے والا ہے۔ ہمزہ کا ترجمہ غیبت اور لمزہ کا ترجمہ سامنے بولنے والا، عزت کو ضائع کرنے والا۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ اگر کوئی آدمی نے کسی کو کسی گناہ پر آر دلائی تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ گناہ وہ خود نہ کر لیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے لم یعمل کا، کہ وہ آدمی اگر توبہ کر چکا ہو، الا من تاب ذکر کیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے چوری کی، آپ نے دیکھ لیا، چوری کرنے کے بعد اس بندے سے کہا کہ تو چور ہے سارے آدمیوں کے بیچ میں، کیا معلوم کہ اس نے توبہ کر لی ہو، یا آپ سمجھا سکتے تھے، تو وہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ چوری کی تہمت میں نہ پکڑا جائے۔ زیناکار کو کہا کہ تو زانی ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ زنا نہ کر لے، زنا کی تہمت میں وہ مبتلا نہ ہو۔ من عیر، کسی کو عار نہیں دلا سکتے، اگر اصلاح ہے تو اس کے طریقے سے اصلاح کی جائے گی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو کہ مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے، یعنی اتنی محبت ہے مال کے ساتھ کہ صبح شام اپنے بیلنس کو چیک کرتا ہے کہ کتنا ہوا، کیا ہوا، کہاں سے آیا، وہ اسی میں وقت ضائع کرتا ہے۔ اور اسی بندے کو کہا جائے کہ مسجد میں 10 منٹ کام ہے بیٹھنا، نہیں مجھے کام ہے باہر، اور باہر جا کر کے 15 منٹ غیبت میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر جائے گا، کوئی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بندہ تھوڑے دنوں پہلے یہاں سے لوگوں کو پھلانگتے پھلانگتے نکل کے چلا گیا، میں نے سمجھا شاید کوئی پیشاب پاخانے کا تقاضا اس کو ہوگا، رمضان سے پہلے کی بات ہے، تو وہ باہر کام سے گیا ہوگا، تو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی گاڑی واڑی کا مسئلہ ہوگا، راستے کی مسجد ہے، تو میں نے باہر جا کر کے دیکھا تو وہ تو سیٹ پر بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا تو اتنا بھاگ کے نکلا، تجھے پیشاب لگی تھی، تیری کوئی ضرورت نہیں؟ یار بس بیٹھنا، ادھر چلے آئے۔ بولو، ایک ایک مسجد میں 5 منٹ بیٹھنے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ وقت آدمی اسی محبت میں ضائع کر دے، دنیا کی محبتوں میں ختم کر دے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے۔ گننے کا مطلب یہ کہ وہ گننا کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ گننا کوئی برائی ہو، آدمی گنے، اس کا حساب رکھے، اس کی اجازت ہے، لیکن گننا وہ کہ وہ گنتا جاتا ہے، دل میں لذت اترتی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک اللہ والا سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں محبت اترتی ہے، تو یہ مال گنتا ہے نا، اس کے دل میں محبت اتر جاتی ہے، تو وہ مال کی محبت اس کو اس کے آخرت کے نفع سے محروم کر دیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلد، اور وہ سمجھتا کیا ہے، یہ مال یہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، لیکن مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ چلو سب کچھ چلتا ہے، سب کو جو کچھ کرنا ہے کر لینے دو، اپنا کیا جاتا ہے، لیکن مال اس کو ہمیشہ رکھتا نہیں ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، پھر جہنم کا تذکرہ ہے کہ ہرگز نہیں اس آدمی کو حطمہ میں پہنچایا جائے گا، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس صورت میں 2 چیزیں کہ آدمی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کے عیب نکالنے سے، کسی کی عزت کو ضائع کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائیں، اور مال کی اتنی شدید محبت کہ اس کو اعمال صالحہ سے دور کر دے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ 2 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کریم آقا، کریم مولا، دنیا کے بزنس کے بارے میں جتنا اطمینان ہمیں ہے اور اس میں ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں، مولا کریم ایمان کے بارے میں ہمیں شرح صدر فرما دے۔ جب ایمان کے بارے میں مولا شرح صدر ہو جائے گا تو آدمی 1 رکعت تکبیر اولیٰ اور نماز چھوڑنے سے وہ اپنا آپ کا بڑا نقصان سمجھے گا۔
مولا کریم ایمان کے بارے میں شرح صدر کر دے کہ کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو۔ تیری ذات پر یقین کامل نصیب فرما، ایمان پر مکمل اطمینان نصیب فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارا صبح و شام ہمارے نبی کے طریقوں پر ہو، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ مولا تو زمانے اور وقت کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، لیکن ایمان والے اور اعمال صالح وہ لوگ نقصان سے باہر ہیں۔ مولا کریم اس آیت کریمہ میں جن کے لیے تو نے خوشخبری سنائی ہے، ان لوگوں میں تو ہمیں شامل فرما دے۔ مولا کریم یقیناً تیرے فضل و کرم سے ایک ایمان کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں، مومن کے گھر میں پیدا ہوئے اس ناطے مولا کریم جو ایمان تجھے مطلوب ہے وہ توفیق ہم سب کو عطا فرما دے، وہ ہدایت ہم سب کو عطا فرما دے۔ جس ایمان پر تو نے وعدے کیے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دلوں کو شرح صدر فرما دے۔ مولا کریم تیری ذات کے علاوہ کوئی کارساز نہیں پوری دنیا کا، تو چاہے تو دنیا کو ختم کر دے، تو چاہے تو دنیا کو کھڑی کر دیں۔ مولا کریم تو چاہے تو انسان کو موت دے دے، تو چاہے تو موت کے منہ میں جا کر کے اس کو جلا دے، یہ تیری قدرت ہے۔ مولا کریم ہم تیری قدرت ہی کے سہارے تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ مولا یہ اشراط و عتقم من النار کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ مولا کریم یہ عصرے میں تو ہم سب کو آزادی عطا فرما دے، جہنم سے کلی طور پر آزادی عطا فرما۔ مولا تو ہمیں جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق نہ بنا۔ مولا کریم جس میں رمضان ملے اور بندہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، مولا کریم تو ہمارے لیے رمضان مغفرت کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا، نیک راستے پر چلنے کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔